السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر تحسین اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ آج ایک اہم ٹاپک کے ساتھ اور یہ موقع کے مناسبت سے، آج کل عید الاضحیٰ کے ایام چل رہے ہیں، قربانی کی آمد ہے اور ہر طرف قربانی کے جانوروں کی بہار ہے۔ پاکستانی جو ہے ہمارے بھائی زندہ دل قوم ہے، نو ڈاؤٹ، اس میں کسی قسم کی کوئی ایون کے مختلف جو سرویز ہوئے ہیں ان کے حساب سے بھی پاکستانی زندہ قوم ہے اور زندہ دل قوم ہے۔ اتنے مصیبتوں کے باوجود، اتنے معاشی مسائل کے باوجود، اتنی مہنگائی کے باوجود پاکستانی جس طرح سے تہوار مناتے ہیں وہ دیکھنے قابل دید ہے۔ اور جو باہر میں رہتے ہیں ہمارے پاکستانی بھائی، وہ تو یہ ترس جاتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کب عید آئی اور کب بقر عید آئی، اور تہوار یوں ہی گزر جاتے ہیں۔ پھر انہیں وطن کی وہ یاد آتی ہے کہ کس طرح سے یہاں تہوار منائے جاتے تھے۔ لیکن ٹھیک ہے، یہ سارے تہوار اپنی جگہ ہے، لیکن کچھ احتیاط ہیں۔ قربانی کے جانوروں کے لحاظ سے کچھ احتیاط ہیں، لیکن کچھ بیماریاں ایسی ہیں کہ جو جانوروں سے پھیلتی ہیں، اور یہ بیماریاں جو ہے جانوروں کے کانٹیکٹ سے، جب ہم ان کے ساتھ ٹچ ہوتے ہیں، ان کے چاہے ان کے جسم سے ٹچ ہوں یا ان کے کسی سیکریشنز اور لعاب سے یا ان کے دیگر سیکریشن سے ٹچ ہو جائیں تو اس سے بیماری ہونے کا خدشہ لاحق ہوتا ہے۔ ویسے تو بے شمار بیماریاں ہیں جو جانوروں سے، خاص کر کے بکروں اور گائے اور بھیڑوں سے ہمیں ٹرانسفر ہو سکتی ہیں، اور ان میں بیکٹیریل انفیکشن بھی ہے، وائرل انفیکشن بھی ہے، ٹک بورن انفیکشن بھی ہے، یعنی کیڑے کے کاٹنے سے جو ہو جاتی ہے، اور فنگل انفیکشنز بھی ہوتے ہیں۔ ان میں جو کامن ہے وہ ٹائیفائڈ ہے، بروسیلوسس ہے، ایکولائی ٹرانسفر ہو سکتا ہے، لسٹیریوسس ہے، یہ ساری بیماریاں ہیں، کیو فیور ہے، یہ بیکٹیریل بیماریاں ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ اور بیماریاں بھی ہیں جو کہ ہو سکتی ہیں، وائرل بیماریاں ہیں ہو سکتی ہیں۔ لیکن آج جو سب سے اہم بات جس کے لیے میں آپ لوگوں کو یہ بات بتانے جا رہا ہوں وہ ہے کانگو فیور۔ کانگو فیور ایک ایسی بیماری ہے جو ایک چچڑی کہلاتا ہے، جو ٹک ایک کیڑا ہوتا ہے جو کہ جانوروں کے جلد کے ساتھ چمٹا ہوا ہوتا ہے، وہ اگر انسان کو کاٹ لے اور انفیکٹڈ ہو وہ، تو وہ پھر آپ کو اس بیماری میں مبتلا کر سکتا ہے۔ اور یہ بیماری وائرل ڈیزیز ہے اور اس کی کوئی خاص تیر بہدف ٹریٹمنٹ نہیں ہوتی، چند ایک وائرل اینٹی وائرلز دی جاتی ہیں، اور اس میں مورٹیلیٹی ریٹ بہت زیادہ ہے جو کہ آلموسٹ 40% ہے۔ ٹریٹمنٹ کے باوجود 40% مورٹیلیٹی ریٹ ہے، تو لہٰذا اس میں احتیاط ہی سب سے پہلی شرط ہے کہ اس سے احتیاط کریں۔ تو آج میں وہ احتیاط بتا رہا ہوں آپ کو، اس پر عمل کیجئے گا، اپنے بچوں کو بھی عمل کروائیے سختی سے اور خود بھی عمل کیجئے۔ سب سے پہلے تو آپ جانور خریدنے جاتے ہیں تو منڈی جانے سے پہلے آپ نے کیا احتیاط کرنا ہے؟ تو سب سے پہلے دیکھیے، ہلکے رنگ کے فل آستین کے کپڑے پہنیے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ اگر کیڑا آپ پر وہ آ گیا تو آپ کو پتہ چل جائے گا، کپڑوں کے ساتھ چمٹ گیا تو پتہ چل جائے گا، گہرے رنگ کے کپڑے پہنے ہوں گے تو پتہ نہیں چلے گا۔ پھر دوسرے یہ ہے کہ اپنے جو منہ اور ناک ڈھانپ کر کے جائیے، تو اس کے لیے آج کل تو بہت آسان ہے، آپ فیس ماسک لگا لیجئے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جوتے پہن کے جائیے، اور جوتے پہ موزے ضرور ہوں تاکہ کہیں بھی کیڑے کاٹنے کا احتمال باقی نہ رہے۔ اور گلوز پہن لیجئے، جانوروں کو چھونے سے پہلے ان کے، ظاہر سی بات ہے آپ کو چھونا پڑتا ہے، دیکھنا پڑتا ہے، آپ نے اس کے سینگ دیکھنے ہوتے ہیں، آپ نے اس کے کان دیکھنے ہوتے ہیں، آپ کے اس کے دانت دیکھنے ہوتے ہیں، دیگر حصوں کا معائنہ کرنا پڑتا ہے، تو لہٰذا ٹچ تو کرنا پڑتا ہے، تو لہٰذا گلوز پہن کر کے ٹچ کیجئے، بنا گلوز کے بالکل ٹچ مت کیجئے۔ تو یہ احتیاطی تدابیر ہیں جو آپ جائیے، اپنے بچوں کو بھی اگر ساتھ لے جانا چاہتے ہیں تو ان کو بھی ان تمام احتیاطی تدابیر کے ساتھ لے کر کے جائیے، اور جب واپس آئیے تو فوراً یہ کپڑے اتار کے دھونے کو دے دیجئے، اور خود بھی اچھی طریقے سے نہا لیجئے، غسل فرما لیجئے۔ یہ بہترین طریقہ ہے۔
اس کے علاوہ دیکھیے ان جانوروں کو جب آپ لے رہے ہوتے ہیں تو ان کی جلد کو اچھی طرح سے چیک کر لیجئے کہ کہیں ان میں کوئی کیڑا چپکا ہوا تو نہیں ہے. یہ اس طرح کی چیچڑی ہوتی ہیں، یہ ٹکس ہوتی ہیں جو کہ ان کے چپکی ہوئی ہوتی ہیں، تو ویسے جانور کوشش کیجئے کہ مت خریدیں. اچھا، جب آپ گھر لے آئیں تو پھر اس کی دیکھ بھال کرنی ہے، تو بچے ہی زیادہ تر دیکھ بھال کرتے ہیں، تو ان کو احتیاط بتا دیں. یہ سارے احتیاط بتا دیں کہ وہ جانوروں کے پاس جائیں تو ماسک لگا لیں، ہاتھ میں گلوز پہن لیں، فل آستین کے کپڑے پہنیں، ہلکے رنگ کے. وہی کپڑے جب بھی جانا ہو اسی کپڑوں کو پہنیں، بعد میں آ کر کے اتار لیں اور پھر جو ہے دوسرے نہا کر کے دوسرے کپڑے پہن لیں. یہ بہت ضروری ہے کہ جانوروں کے ہینڈلنگ کے لیے، اس کے بغیر جانوروں کی ہینڈلنگ نہ کریں. یہ آپ کے لیے، آپ کے دیگر عزیز و اقارب کے لیے بہتر ہے کہ اس طرح سے بیماریاں پھیلنے کا چانس تقریباً ختم ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ قربانی کے دوران آپ نے کیا کرنا ہے. قربانی کے دوران بھی دیکھیے، آپ نے جب قربانی آپ کر رہے ہیں اور آپ خود کر رہے ہیں تو بہتر ہے کہ آپ اگین جو ہے اس کے خون سے بھی بچنا ہوتا ہے، تو کوشش کریں کہ گلوز پہن کر کے اور ماسک لگا کر کے ہی آپ نے قربانی کرنی ہے. اور اگر گلوز نہ بھی پہنے تو فوری طور پر جیسے ہی خون آپ قربانی ذبح کر کے فارغ ہو تو فوری طور پر اپنے ہاتھ پانی اور صابن سے واش کر لیں اچھی طریقے سے. 20 منٹ کا وہ جو آپ تو سب کو پتہ ہے کہ کس طرح سے واش کیا جاتا ہے، تو اس طرح سے اچھی طرح سے واش کر لیں. خون کا کوئی قطرہ آپ کے جسم کے کسی حصے پہ لگا رہنا نہیں چاہیے، فوری طور پر اس کو واش کر لیجئے. گوشت کو بھی آپ ہینڈل کرتے وقت احتیاط سے کام لیں، کیونکہ اس سے بھی بیماری ٹرانسفر ہو سکتی ہے، کیونکہ تازہ گوشت جو ہے وہ اس میں خون موجود ہوتا ہے اور اس کو احتیاط پہ آپ نے کرنی ہے، اور اسی طرح سے گلوز پہن کر کے ہی اس کو ہینڈل کرنا ہے. ہاں، پکنے کے بعد کوئی خطرہ نہیں رہتا، کیونکہ اس طرح کے وائرسز سارے جو ہے ہیٹ کی وجہ سے، بہت زیادہ درجہ حرارت کی وجہ سے مر جاتے ہیں. تو احتیاط کیجئے. احتیاط زندگی ہے، احتیاط ہی خوشی ہے. اللہ تعالیٰ آپ سبوں کو آپ کی قربانیاں قبول کرے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.